میں ہوں جمال ناصر اور آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا معاہدہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ جس قسم کا ملک ہے جو بڑا خطرناک ہے، اس کا جس سے جوڑ پڑتا ہے وہ صرف نیگیٹو اپروچ پہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کو آپ سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کیوں ہے۔ ایک تو پاکستان ایٹمی طاقت ہے، دوسرا پاکستان جو ہے وہ بالکل ایسے ملکوں میں آتا ہے جس نے ہمیشہ اسرائیل کو اس لحاظ سے نقصان پہنچایا کہ جب بھی جنگ ہوئی اور آمنے سامنے ہوئے پاکستان نے ان کے جہاز مار گرائے۔ اسرائیل نے ہمیشہ پاکستان سے منہ کی کھائی ہے، تو اس لیے وہ پاکستان سے بہت ڈرتا ہے۔ دو ملک ہیں جن سے اسرائیل بہت ڈرتا ہے، ایک پاکستان اور ایک ایران خاص طور پر۔ تو اس لیے اب وہ بھارت جیسے ملک سے گٹھ جوڑ کر رہا ہے اور خفیہ معاہدہ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ معاہدہ وہ خفیہ ہی کرے گا، اس کی کوئی شک سامنے نہیں لائے گا، کیونکہ اگر وہ سامنے لے آیا تو اس کو مڈل ایسٹ میں بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں جہاں سے اربوں ڈالر بھارت میں آ رہے ہیں۔ پہلے ہی بھارت کو بڑا نقصان ہو چکا ہے، امریکہ سے جو اس نے لڑائی لڑی ہے تو اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، اس کے بندوں کو، لیبروں کو، اسکل ورکروں کو امریکہ سے نکال دیا گیا۔ ٹرمپ ان کے پیچھے ہاتھ دوڑ کے پڑا ہوا ہے، لیکن بھارت امن کی طرف نہیں آتا۔ اب وہ نئی اس نے ایک تخریب کاری سوچی ہے کہ وہ کسی طرح اسرائیل سے مل کے کیونکہ دونوں ہی ملک تخریب کار ہیں، دونوں ہی ملک ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تو دونوں مل کے پاکستان کے خلاف نیا گٹھ جوڑ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ طرح نقصان پہنچائیں۔ تو پاکستان کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور کیونکہ اسرائیل ایک بہت ہائی ٹیک ملک ہے اور اس کی ہائی ٹیک زیادہ تر تو امریکہ سے ہی آتی ہے۔ اس کے بعد جتنے جہاز ہیں اسرائیل کے اپنے نہیں، سب امریکی۔ جتنا اسلحہ ہے اس کا اپنا نہیں، زیادہ تر امریکہ کا اسلحہ، امریکہ کا جدید ترین اسلحہ اس کے پاس ہے، اور ٹیک بھی اس کے پاس ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے کچھ چیزوں میں مہارت حاصل کر لی ہے، اور وہ ان چیزوں سے بڑا خطرناک ملک بن گیا ہے۔ اس ہائی ٹیک کی وجہ سے اس نے بڑے میزائل اپنے بنا لیے ہیں ایسے جو ڈینجرس بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی سوچ بڑی ڈینجرس ہے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ دونوں ملک امن کی طرف کیوں نہیں آتے اور خطرے کی گھنٹیاں ہی دوسرے ملکوں کے لیے بجائی جاتے ہیں۔ تو بہرحال شاید کسی دن ان کو سمجھ آ جائے، کیونکہ جنگوں سے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملتا، مذاکرات اور امن سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے راستے کھل جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے نہ ہوں، لیکن پتہ نہیں ان کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں یا عقلیں ان کی صرف لڑنے کے لیے ہی ہیں، اور یہ دشمنی کرنا جانتے ہیں، دوستی کرنا ان کو آتی نہیں ہے۔ یہ بڑا سمجھ سے بالا ہے، اور ان کو کیا خوف ہے، کیا ہر وقت خوف دونوں ملکوں کے ذہنوں پہ رہتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل ایک بڑا خطرناک ملک ہے، اس کا بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب وہ اسرائیل سے معاہدے کر رہا ہے اور کیا کیا اثروں کے ڈھیر لگا رہا ہے بھارت کے اندر خفیہ طور پہ، کون کون سے میزائل دے رہا ہے، کون کون سی ٹیک دے رہا ہے۔ تو یہ سب غور کرنا ہوگا، اور پاکستان کو بہت احتیاط رکھنی ہوگی۔ اسے سوچنا ہوگا کہ اب اسے بھارت سے جنگ نہیں کرنی ہوگی، اب اسے دو طرفہ جنگ کرنی ہوگی، بھارت اور اسرائیل دونوں سے جنگ کرنی ہوگی۔ اور اب یہ جو معاہدے کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت محتاط طلب معاملہ ہے۔ تو پاکستان کو بھی اپنے اتحاد، جیسے پاکستان کا اتحاد سعودی عرب سے ہوا ہے اور ایران سے بھی ہوا ہے، ان کو اور مضبوط کرنا ہوگا، گلف اسٹیٹ کو اور ملانا ہوگا ساتھ، مسلمان ممالک کو اور ساتھ ملا کے اسرائیل پہ دباؤ اور بڑھانا پڑے گا، اور ایون روس سے بھی تعلقات بنا کے دباؤ ڈالنا پڑے گا، چین سے بھی تعلقات بنا کے دباؤ ڈالنا پڑے گا، تاکہ یہ اپنی شرارتوں سے باز آ سکے۔ دونوں بہت ہی شرارتی اور خطرناک ملک ہیں، کوئی نہ کوئی شرارت اور نیگیٹیوٹی ان کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اگر پاکستان نے چین سے دباؤ ڈلوا لیا، ایون روس نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت غزہ کو ہڑپ نہیں کرنے دیں گے، بڑا واضح کہہ دیا اسرائیل کو، تو روس بھی ان کے پیچھے پڑ گیا ہے، جیسے امریکہ ہاتھ دھو کے انڈیا کے پیچھے پڑا ہے، روس ہاتھ دھو کے اب غزہ کے معاملے میں اسرائیل کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ روس اور اسرائیل کی ڈائریکٹ جنگ ہو جائے گی، وہ بڑا دیکھنے والا معاملہ ہوگا کہ اس میں کیا امریکہ بھی کودتا ہے یا کوئی اور ملک بھی کودتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ روس ایک عام ملک نہیں ہے، بہت طاقتور ملک ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ ایٹمی میزائل بھی ہیں، نارمل میزائل بھی ہیں، اور اس کی جنگی قوت کچھ بالکل لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ آئرن کرٹن ہے بعض معاملات میں، اور اچانک وہ کچھ ایسا ظاہر نہ کر دے کہ جو بھارت اور اسرائیل، بھارت سے تو کچھ تعلقات ہیں، آج کل بھارت کو زیادہ ویسے منہ نہیں لگا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے دوستی چاہتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی وہ اپنا مقام چاہتا ہے،
اور ظاہر ہے مڈل ایسٹ ایک دولت مند ایریا ہے، تو وہاں اس کے بہت انٹرسٹ ہے، وہاں بھی انٹرسٹ بھی ہیں اس کے، تو وہ ویسے بھی مسلمانوں کی سپورٹ کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے حق میں جاتی ہے، اور ہمارے تعلقات بھی رشیا سے کافی بہتر ہیں، جس میں انڈیا کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے اس بات کی۔ تو بہرحال پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، ہائی ٹیک میں پاکستان کو بہت آگے بڑھنا پڑے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا پڑے گا، اور جہاں سے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ملے وہ بھی لے لے، تاکہ اگر یہ کسی وقت اگر اچانک حملہ کر دیں پاکستان پہ دونوں مل کے، تو پاکستان ایسا منہ توڑ جواب دے کہ دوبارہ یہ کبھی حملے کی جرت نہ کرے۔ پہلے تو پاکستان اس دفعہ کر ہی چکا ہے، لیکن اس دفعہ یہ بڑی تیاریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اس دفعہ یہ بڑی میزائلوں ڈرونوں سے ان کا ارادہ ہے، اور انڈیا کا تو ارادہ ہے کہ نیوی کے ذریعے بھی اٹیک کیا جائے۔ تو اس وقت ان کا ارادہ ہے اور یہ ایک بھرپور جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو پاکستان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان غافل تو ہے نہیں، پاکستان ایک بڑا مجاہدوں کا ملک ہے، بڑے دلیروں کا ملک ہے، شیروں کا ملک ہے۔ انہوں نے ایسا کیا تو انشاءاللہ پاکستان بھرپور جواب دے گا، امید تو مجھے یہی ہے بہت زیادہ، کیونکہ پاکستان نہ کسی سے دبتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے، اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ نہایت دلیر لوگوں کا ملک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں ملک بڑی منہ کی کھائیں گے، لیکن محتاط رہنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جو پاکستان کو محتاط رہنا پڑے گا۔ دشمن کسی وقت بھی کوئی خطرناک چال چل سکتے ہیں۔ میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بیل آئیکن کو دبائیں، مجھے شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اپنی کمنٹ سے مجھے پتہ چلے کہ آپ میری ویڈیوز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور دعا کریں کہ پاکستان دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور اسی طرح اپنے دشمنوں کو ڈراتا رہے اور ان کو منہ توڑ جواب دے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جو دنیا کے حالات اس وقت جا رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے پاکستان دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن رہا ہے، اور اب تو جو سعودی عرب سے معاہدہ ہوا ہے اس سے بھی پاکستان کی طاقت اور سعودی عرب کی دولت، یہ بھی انشاءاللہ ایک زبردست کھیل ہوگا جو ان سب دشمنوں کو ہلا کے رکھ دے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں دعا گو ہوں پاکستان کے لیے پوری طور پہ۔ میں ہوں جمال ناصر، شکریہ، اللہ حافظ۔